وہ عباداللہ جیسے شہیدوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ درست ہے کہ زندگی فانی ہے، لیکن اگر کوئی شہیدوں کی طرح جینے کا کرینہ سیکھ لے تو بھی وہ جاویداں ہو جاتا ہے۔ شیلا کی آنکھوں میں نمی تھی، زوبی کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے، کمل کا چہرہ سپاٹ تھا، ساکی کی پیشانی پر سلٹیں پڑی ہوئی تھی، اشرف ڈار کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، عاصم بار بار دونوں ہاتھ مال رہا تھا، عائشہ جمیل سر جھکائے ہوئے تھی، گلمرگ کا سعید سکندر کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ جموں کے طارق کو آج واپس جانا تھا، لیکن غیاث کے کہنے پر وہ اس اہم اجلاس کی وجہ سے رک گیا تھا۔ پہلگام کے سلیمان کو 4 روز بعد اپنی بہن رابعہ کے نکاح میں شرکت کرنی تھی۔ وہ اس اجلاس کے فوراً بعد روانہ ہونے والا تھا۔ سعید صاحب نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ نکاح میں ضرور شرکت کرے۔ دوسروں کی طرح سلیمان بھی عباداللہ کی شہادت پر افسردہ تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے لہو کا خراج لیا جائے گا۔ گلی گلی، کدل کدل، بستی بستی، نگر نگر، جموں کشمیر کی سرزمین غاصبوں پر تنگ کر دی جائے گی۔ وہ بہت غور سے سکندر کی گفتگو سن رہا تھا۔ ہمیں صرف ایک بات پر زیادہ غور کرنا ہوگا کہ ہم عباداللہ کو پہلے سے کیوں نہیں جانتے تھے۔ سکندر اپنے اصل موضوع کی طرف آنے لگا تھا۔ وہ ہم سے رابطہ میں کیوں نہیں تھا؟ سری نگر ایریا کے مجاہدین یا شاکر آباد یا اسلامیہ کالج یونٹ والے اس سے اچھی طرح واقف کیوں نہ تھے؟ اس لیے کہ وہ یہاں نیا تھا۔ درست، ایک یہی ہماری وہ کمزوری ہے جس کو اگر ہم دور کر لیں تو عباداللہ کا انتقام لے سکیں گے۔ ہمیں ان تمام افراد کو جو مسلح جدوجہد کی تیاری کر رہے ہیں یا تربیت لینا چاہتے ہیں رابطے میں رکھنا ہوگا، تاکہ کوئی بھی مجاہد اس طرح چھلنی نہ ہو سکے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کہاں اور کیا کر رہا ہے۔ کیوں کمانڈر؟ سکندر نے یہ کہہ کر ٹیپو کی طرف دیکھا جو آج کل سب ایریا کمانڈر تھا۔ شہادت کا یہ واقعہ اسی کے علاقے میں ہوا تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں بہت محنت کی ہے، لیکن ابھی تک سب کو ایک لڑی نہیں بنا سکے ہیں۔ ویسے چند ہفتوں کے دوران انفرادی کارروائی کی یہ پہلی مثال تھی۔ پہلے جون جولائی میں کئی افراد ایسی انفرادی کوششوں کے باعث شہید ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیے گئے ٹاسک میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے، ٹیپو نے جواب دیا۔ مگر مزید کوششوں کی ضرورت ہے کمانڈر۔ یقیناً گنجائش باقی ہے، بہت گنجائش باقی ہے۔ میری درخواست ہے کہ مجھے سوپور واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ ساکی نے اچانک ہی پہلو بدل کر کہا، میں وہاں بھی ایک لڑی بنانا چاہتا ہوں، سوپور میں بھی انفرادی کام کر رہا ہوں۔ اب ہم اس نوعیت کے کام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ بحث طول پکڑ گئی، لیکن جب اجلاس ختم ہوا تو وہ سب مطمئن تھے۔ انہوں نے کئی اہم فیصلے کیے تھے اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ 18 ستمبر کو ممکنہ طور پر پہیہ جام کرایا جائے گا۔ اعجاز ڈار کا یوم شہادت عباداللہ کی شہادت کے بعد اور زیادہ جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ہیلو، زوبی نے ریسیور اٹھا کر کہا، نام پوچھا اور پھر ریسیور سکندر کی طرف بڑھا دیا جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ عائشہ جمیل کے گھر میں تھے، آج دوپہر کا کھانا یہی تھا۔ دوسری طرف بدر الدین ایڈوکیٹ تھے۔ صورتحال زیادہ خراب نہیں بیٹے، بدر الدین نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ اگلی تاریخ پڑ گئی ہے 19 ستمبر کی۔ پولیس نے 18 ستمبر کو قیدی پیش کرنے کی معذرت کر لی ہے۔ جسٹس رام پرساد نے اپنے اصولوں کے مطابق پولیس کو نظر بندی کی ٹھوس وجہ پیش کرنے کے لیے 19 ستمبر کا وقت دیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر جیل میں، اس کی فکر مت کرو۔ عدالت نے انہیں B کلاس دینے کا حکم دیا ہے اور نائب جیلر راشد محمود کو خبردار کر دیا ہے کہ اس عدالت کے پیشگی اجازت نامے کے بغیر کوئی بھی ایجنسی کسی دوسرے سیل میں ان نوجوانوں کا ریمانڈ حاصل نہیں کر سکتی۔ شاندار، سکندر نے سکون کی سانس لی۔ ایک بڑا بوجھ سر سے ہٹ گیا تھا۔ آپ نے میرا بہت بڑا کام کر دیا ہے سر۔ میں کس طرح؟ مکالمے مت بولو اچھے لڑکے، عدالت عالیہ کے سینئر ترین وکیل نے فہمائش کی۔ اور ہاں، بار ایسوسی ایشن کے عہدے داروں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم عدالتی جمیلوں میں مت پڑو۔ آئندہ بھی کوئی کیس خود عدالت لے کر مت جانا، سمجھ گئے؟ جی سر، لیکن ایک درخواست ہے۔ سکندر مسکرانے لگا۔ زوبی اس کے پیچھے ہاتھ کرسی کی پشت گاہ پر رکھے بغور گفتگو سن رہی تھی۔ اس سے سکندر کے تھکے تھکے چہرے پر پیار آ رہا تھا۔ وہ کیا؟ بدر الدین ایڈوکیٹ نے پوچھا۔ یہ کہ اگر میں گرفتار ہوا تو اپنا کیس خود لڑوں گا۔ منظور، مگر ایک شرط پر۔ حکم سر؟ حکم ہی سمجھ لو۔ اگر تم اپنا کیس خود لڑو گے تو پھر میں کسی جونیئر وکیل کی طرح تمہاری آنت کروں گا۔ سر، سکندر نے احتجاج کرنا چاہا، مگر دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور زوبی کی طرف دیکھا جو منہ بنائے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں دوست؟ سکندر مسکرا کر پوچھنے لگا۔ تو جناب گرفتاری کب پیش کر رہے ہیں؟ وہ تو ہم کئی برس قبل مرکزی پارک میں اننت ناگ سے آئی ہوئی ایک لڑکی کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ سکندر اس کا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
وہ جانتا تھا کہ گرفتاری کا صرف خیال ہی زوبی کے خوبصورت دل میں کیسے گھاؤ ڈال سکتا ہے۔ دیکھو مجھے ننھی بچی سمجھنا چھوڑ دو سکندر، زوبی نے برہمی سے کہا، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتی ہوں، تم نے مستقبل کے لیے جو کچھ سوچ رکھا ہے وہ مجھ سے چھپاتے ہو۔ ارے نہیں، ہرگز نہیں زوبی جان، سکندر ہنس پڑا، لیکن پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ آزادی کی منزل تک پہنچنے کا راستہ کتنا لمبا ہے، اس راستے میں شہیدوں کے کتنے قبرستان بنیں گے، نہ جانے ہم میں سے کون کس جگہ شہید ہو، کہاں گرفتار ہو، کون مدعی بنے، کون منصفی کرے، کون وکیل ہو۔ میری ایک بات غور سے سن لو زوبی، جسٹس رام پرساد صرف اسی وقت تک یہاں جج ہے جب تک حکومت انسانی حقوق کے بال سے بھی باریک رابطہ کو برقرار رکھنا چاہے گی، اور جس دن مفتی بہاؤالدین اور رام پرساد کو ہٹانے کا فیصلہ ہو گیا، وہ دن جموں و کشمیر کی تاریخ میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا پہلا دن ثابت ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب حکومت جلد ہی عدالتوں کا ٹکوسلا بھی ختم کرنے والی ہے۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید جذباتی کیفیت سے دوچار ہے۔ زوبی نے دونوں ہاتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے سکندر کے کندھوں پر رکھ دیے۔ یہ سکندر کو حوصلہ دینے کا اس کا پرانا انداز تھا۔ سکندر نے آنکھیں موند لیں، تبھی عائشہ جمیل کھانا لگنے کی اطلاع لے آئیں۔ پل ہی بھر میں ماحول بدل گیا۔ سکندر ایک بار پھر زوبی پر جملے کسنے لگا تھا، سنجیدگی ختم ہو چکی تھی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ڈنگ سے بات کرو۔ ٹیپو نے شہلا کے لہجے میں گھبراہٹ صاف محسوس کر لی تھی۔ اس نے نہ جانے کہاں سے ٹیپو کو ٹیلی فون کیا تھا اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ غضب ہو گیا، اب تو بھارتی حکام قیامت مچا دیں گے۔ وہ واضح طور پر ہراساں تھی، آواز کی کپکپاہٹ سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی کوئی بری یا بڑی خبر سنی ہو۔ سکون سے بات کرو، ٹیپو نے اس بار نرم لہجے میں کہا، تاکہ وہ اس کا درست لہجہ سن کر مزید حواس باختہ نہ ہو جائے۔ اب کہو کیا بات ہے؟ بھارتی جنتا پارٹی کے نائب صدر ٹی ایل ٹپلو کو کسی نے گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے، شہلا نے جواب دیا۔ اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ اوہ، ٹیپو نے کچھ اس طرح کہا جیسے اسے کسی نے پن چبو دی ہو۔ کب؟ کہاں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کا مجھے کچھ پتا نہیں، شہلا نے جواب دیا۔ ڈی ایس پی اصغر علی کی موبائل بہت تیزی سے اسی طرف آئی تھی۔ میں دکان سے سامان خرید رہی تھی کہ اچانک شور سا مچ گیا اور پھر کسی نے انکشاف کیا کہ ٹپلو مارا گیا ہے۔ تم کہاں ہو؟ ٹیپو بے چینی محسوس کرنے لگا۔ سنکرا محلے میں، ایک سہیلی کے گھر، شہلا نے تیزی سے کہا۔ فائرنگ کے بعد یہاں کی تمام دکانیں بند ہو گئی ہیں، ہر طرف سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں دوڑنے لگی ہیں، شاید وہ ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ تم جہاں ہو وہیں رہو، ٹیپو نے اسے ہدایت کی۔ ان حالات میں باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، اور ہاں کوئی غیر معمولی بات ہو تو نیوز روم فون کر دینا۔ سکندر اعظم وہیں ہے۔ یہ نیوز روم وہی عمارت تھی جس کو سکندر مجاہدین کے لیے اعصابی مرکز قرار دیتا تھا۔ یہاں کا ماحول کسی بھی اخبار کے دفتر سے مختلف نہ تھا۔ ٹیپو نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا اور اب اس کے ہاتھ بہت تیزی سے کوئی دوسرا نمبر ملا رہے تھے۔ میں ٹیپو ہوں، اس نے اپنی شناخت بتانے میں پہل کی تھی۔ صاحب کو ملاؤ۔ کیا ہوا دوست؟ دوسری طرف سے جو بھی بولا تھا اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ پی ایچ کیو کی پوزیشن۔ ٹیپو نے مختصر ترین بات کی۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹرز کی صورتحال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات کرتے کرتے اس نے ایک بزر کا بٹن بھی دبا دیا تھا جو عمارت میں موجود افراد کی طلبی کا مخصوص اشارہ تھا۔ بہت خراب، بھرائی ہوئی آواز والے نے جواب دیا۔ ہر طرف افراتفری ہے۔ کیا تمہیں خبر مل چکی ہے؟ فی الوقت یہاں بھی سبھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ ٹیپو کو جواب ملا۔ کچھ ایسا لگا تھا جیسے بولنے والا ہنس بھی رہا ہو۔ اشوک پانڈے اپنی ڈیلی پتلون سنبھالے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور تم کچھ زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہے ہو کیا؟ فکر مت کرو، آج میں انتہائی محفوظ لائن پر ہوں۔ یہ چیف منسٹر ہاؤس کے لیے مخصوص ہو گئی ہے۔ انہوں نے کیا استعمال کیا تھا؟ AK-47، تمہارا پسندیدہ کلاشنکوف۔ بہت قریب سے موٹے کی تن میں 5 گولیاں لگیں۔ اطلاع کے مطابق وہاں 5 سے زیادہ گولیاں فائر ہوئی تھیں۔ علاقے کی صورتحال کیا ہے؟ لوگ خوش ہیں۔ بھرائی ہوئی آواز والا ہنس پڑا۔ کچھ تو چراغاں کا بھی سوچ رہے ہیں۔ ویسے چپے چپے پر پولیس ہے۔ ڈی ایس پی اصغر علی خان موقع پر موجود ہے، اور وہ بھی کیا نام ہے اس کا، انسپیکٹر زین الدین۔ آج تو وہ بھی کیل کانٹے سے لیس نظر آ رہا ہے۔ ایس پی صاحب چیف منسٹر ہاؤس گئے ہوئے ہیں، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، ٹیپو سمجھ گیا کہ یہ اس کے والد کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے ارادے کیا ہیں؟ بظاہر بہت خطرناک۔ زیادہ تفصیلات کا علم اس وقت نہیں ہے۔ تھینک یو صاحب، ٹیپو نے قدرے توقف کے بعد کہا اور ریسیور رکھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں کئی افراد چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ابھی تک کوئی واضح اطلاع نہیں ملی ہے سوائے اس کے کہ ٹپلو نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔
سکندر نے پرتفکر انداز میں کہا، یہ بھی علم نہیں کہ یہ کارروائی کس گروپ نے کی ہے۔ میرے تمام رابطے اس نوعیت کی کارروائی سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی انفرادی کارروائی ہو یا پھر دلی دربار سے کوئی نئی سازش تیار ہو کر آئی ہو۔ ٹپلو سے بیشتر گروپوں کو نفرت تھی۔ ایک بار اس شخص نے حقیقت بیان کر دی۔ ان کی غلافی آنکھوں میں بہت چمک تھی۔ جی ہاں، ہمیں اس سے نفرت ہی نہیں دشمنی بھی تھی۔ اس کا قتل تمام گروپوں کے لیے یکساں خوشی کا باعث بنا ہے، لیکن یہی تمام گروپ اس قتل کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ عام طور پر کسی بھی مارکے کے بعد ایک سے زیادہ گروپ اسے اپنا قرار دیتے ہیں۔ اس بار ایسا نہیں ہوا۔ آپ پہلے رپورٹ سن لیں، اس کے بعد اس کا تجزیہ بھی کر لیں گے۔ الفتح گروپ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے کہا۔ اس کی رہائش شنکر محلے میں ہی تھی اور وہ وہاں گروپ رپورٹر بنایا گیا تھا جسے جی آر کا کوڈ ملا تھا۔ جی آر نے اس واردات کے بعد رپورٹ تیار کر کے فوراً سکندر سے رابطہ کیا تھا اور اب اس میٹنگ میں موجود تھا۔ یقیناً کئی افراد نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ٹیپو اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ فوری طور پر حریت پسندوں کو ان کے خفیہ مراکز پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کرنے کی خاطر عسکری مرکز پر اس کی موجودگی ضروری تھی، جو نیوز روم سے بہت دور اگلے محلے میں قائم تھا۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق شنکر محلے میں معمول کے مطابق گہما گہمی جاری تھی۔ ٹیپو اپنے بنگلے سے نکلا تو ہیلمٹ پہنے ہوئے دو نوجوان اس کی طرف بڑھ گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ان کا انداز مخاصمانہ نہیں تھا۔ ایک نوجوان نے ٹپلو کو ہیلو کہا، اس کا نام لیا۔ اس طرح شاید اس نے ٹپلو کی شناخت یقینی بنا لی۔ اس وقت دوسرا نوجوان اس سے چند قدم دور تھا۔ ہیلو 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 کرنے والے نے ٹپلو سے چند باتیں کی اور پھر مان ہی دائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ دوسرے نوجوان نے، جو ٹپلو سے مزید قریب آ چکا تھا، کلاشنکوف نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔ 4-5 یا اس سے بھی زیادہ گولیاں ہندو لیڈر کے پیٹ میں لگیں۔ وہ وہیں گر گیا۔ نوجوان نے مزید کئی فائر کیے، جن کا مقصد یہ تھا کہ ٹپلو کے حامی اس پر دعویٰ نہ بول دیں۔ یہ تمام گولیاں ارد گرد دیواروں میں لگیں اور دونوں نوجوان اسی فائرنگ کی آڑ میں تیزی سے فرار ہو گئے۔ اسکوٹر پر؟ سکندر نے پوچھا۔ نہیں، پیدل، جی آر نے جواب دیا۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی روکتا تو شاید زیادہ خون خرابہ ہو جاتا۔ پولیس کب پہنچی؟ شاید 15 منٹ کے اندر اندر۔ ڈی ایس پی اصغر علی خان خود آیا تھا۔ سکندر نے ہنکارا بھرا۔ وہ دوسروں کی طرف دیکھنے لگا جو ابھی تک کسی رائے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں، نوا کدل سے تعلق رکھنے والے مولانا شبیر احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فرمائیے، میری درخواست ہے کہ ہم اس موضوع پر کھل کر بات کریں تاکہ کوئی خاکہ ابھر سکے۔ سکندر سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے کہ بھارتی حکمراں اس قتل میں براہ راست ملوث ہیں۔ اگر وہ نہیں تب پھر نوکر شاہی ضرور ملوث ہے، جو کشمیر پر ظلم ڈھانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ مگر اس قتل سے تو نقصان خود نوکر شاہی کا ہوگا۔ ٹپلو ہندو افسروں کو بچانے اور ترقی دلانے کے لیے دن رات ایک کر دیا کرتا تھا۔ کسی نے اعتراض کیا۔ ہاں، اسی سبب انہوں نے اس کا بلیدان کر دیا۔ مولانا شبیر احمد مسکرا کر بولے، ذرا غور کرو، ٹپلو ہندو پنڈتوں میں بہت مقبول تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ کشمیری پنڈت اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ ٹپلو ہی تھا۔ ہم اب بھی کچھ نہیں سمجھے۔ ہندو افسروں کی خواہش یہ ہے کہ وہ کشمیر میں ایک بار پھر اسی نوعیت کا قتل عام کریں جیسا سن 47 سے 48 میں ہو چکا ہے۔ مولانا نے سر ہلا کر جواب دیا، اور کھلے ہاتھ سے کام کرنے کی راہ میں ہندو آبادی رکاوٹ ہے۔ اگر بستیوں پر باقاعدہ حملے کیے جائیں تو وہاں ہندوؤں کے بھی ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے شاید یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہندوؤں کو ڈرا دمکا کر وادی سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے تاکہ پولیس اور مسلح جتھوں کو کھلا میدان مل سکے۔ نوکر شاہی ہندو آبادی کو اب ڈرائے گی کہ وہ حریت پسندوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ تم یقین کر لو، آج کل میں یہ تاثر دیا جانے لگے گا کہ اگر ہندو پنڈت سری نگر کے قلب میں محفوظ نہیں، ایسے علاقے میں بھی ہندو قتل ہو سکتا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں، تو پھر ان علاقوں کے ہندوؤں کا کیا ہوگا جو مسلم آمریت والے محلوں میں ہیں؟ وادی کے ہندوؤں کو خوف میں مبتلا کر کے نقل مکانی کرائی جائے گی۔ یہی میرا تجزیہ ہے۔ مولانا شبیر احمد کے خاموش ہونے پر کچھ لوگ دیر تک چپ رہے اور پھر ان کے تجزیے پر عام بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ مولانا کی رائے سے متفق تھے تو کچھ نامتفق۔ میٹنگ جاری رہی۔ دوسری طرف پورے مقبوضہ کشمیر میں یوم اعجاز ڈار منانے کی تیاریاں بھی اس وقت عروج پر پہنچ رہی تھی۔ سری نگر کے شہری ٹپلو کی موت کی خبر سن کر بڑی تعداد میں گھروں سے نکل رہے تھے۔ جگہ جگہ نوجوان ان میں پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے جن میں اعجاز ڈار شہید کی پہلی برسی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سورج طلوع ہوا تو یرو فرساں خبر پر لگا کر ہر طرف پھیل گئی کہ اعجاز ڈار شہید کی قبر پولیس نے منہدم کر دی ہے۔ عام ہڑتال کی اپیل پہلے ہی تھی۔ اس خبر نے لوگوں میں مزید اشتعال پیدا کر دیا۔ جن لوگوں نے دکانیں کھولنے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی صورتحال بانپ کر گھروں میں بیٹھ گئے۔
مگر جن لوگوں نے شہید کا یوم منانے کی تیاریاں کر لی تھی وہ وقت سے پہلے ہی جلوس نکالنے لگے۔ ہر طرف نعروں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پورا شہر سڑکوں اور گلیوں میں نکل آیا ہو۔ مسلم متحدہ محاذ سے تعلق رکھنے والے مستفی اراکین مجلس سید علی گیلانی، غلام نبی سنبھی، سید علی شاہ گیلانی، غلام نبی سنبھی اور محمد سعید شاہ کی تقریروں کے کیسٹ جگہ جگہ بجائے جا رہے تھے۔ فاروق عبداللہ کے خلاف نعروں سے پورا شہر گونج رہا تھا۔ پولیس نے رانی باغ مندر کے ارد گرد زبردست حفاظتی انتظامات کیے تھے، جہاں بقول اشوک پانڈے تخریب کاروں کے حملے کا اندیشہ تھا۔ علی محمد وٹالی کا گھر تو قلعہ بنا ہوا تھا۔ یہ وہی مکان تھا جس پر حملے کی کوشش میں اعجاز ڈار نے شہادت حاصل کی تھی۔ JKLF نے اس مکان کی طرف جانے والے ہر راستے پر اپنے بینر لگائے ہوئے تھے۔ عام تاثر یہ تھا کہ اعجاز ڈار کا تعلق JKLF سے تھا۔ 18 ستمبر کو گھروں سے نکلنے والے افراد ان رنگین پوسٹروں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، جن پر شہید کی تصاویر تھی اور نیچے مسلم متحدہ محاذ لکھا تھا۔ مختلف علاقوں میں اسکول کالج بھی بند تھے۔ ایک علاقے میں انسپیکٹر بدر عالم نے دکانیں کھلوانے کی کوشش کی تو اس پر اتنا شدید پتھراؤ ہوا کہ اس نے وین میں بیٹھ کر پولیس ہیڈ آفس ہی پہنچ کر سکون کی سانس لی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔